بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن سننا پوڈ کاسٹ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین و امام المتقین وانت رسول رب العالمین سیدنا و مولانا محمد علیہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، صدق اللہ العظیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کل بنی آدم خطاعین وخیر الخطاعین التوابون، صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن کی ایک آیت جو ہے سورہ تحریم کی آیت نمبر 8 کا کچھ حصہ ہے اسٹارٹنگ کا ہی، وہ آپ کے سامنے بیان کری، یا یہ کہہ لے قرات کری۔ اے ایمان والو، تم اللہ کے سامنے سچی خالص توبہ کرو، یعنی پکی توبہ کرو۔ وہ جو آج کل ہمارے معاشرے میں ایک عام سی توبہ ہے کہ گناہ بھی کرا اور پھر توبہ بھی، مطلب اپنی اصلاح نہیں کری، والی توبہ نہیں کرو، خالص توبہ جو ایک پکی توبہ ہو۔ پکی توبہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب میں نے جو گناہ کیا ہے میں اس سے رجوع کرتا ہوں، میں انشاءاللہ ارادہ کرتا ہوں کہ میں آج کے بعد وہ گناہ ہی نہیں کروں گا۔ یہ ایک توبہ کا پیٹرن جو اللہ کے رسول نے ہمیں بتایا ہے۔ اب ساتھ میں نے آپ کے سامنے ایک حدیث پیش کری ہے جس میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ہر آدم کی اولاد خطا کار، یعنی خطاعون، خطا کرنے والی ہے، وخیر الخطائین، اور سب سے بہترین جو خطا ہے یعنی خیر والی ہے وہ ہے جو ہینڈ ٹو ہینڈ بندہ انسان جو ہے توبہ کر لے، ایک دم سے رجوع لیا اللہ کی طرف۔ دیکھیے دراصل بات بڑی سیدھی اور سمپل سی ہے کہ توبہ کے جو اصل معنی ہیں نا وہ رجوع کرنے کے ہیں۔ جیسے کہ انسان اپنے رب کے حضور توبہ کرتا ہے یعنی رجوع لاتا ہے، ویسے ہی اللہ بھی اپنے بندے کی طرف رجوع کرتا ہے۔ جیسے کہ توبہ کے معنی جو ہم بتا رہے ہیں رجوع والے ہیں کہ اگر ایک شخص نے ایک گناہ کیا اور اللہ کی طرف رجوع لایا، رجوع لانے یعنی توبہ کی، توبہ کری تو اللہ تعالیٰ بھی جو اس کے اوپر اب غضب تھا، جو غصہ تھا، وہ ٹھنڈا ہو گیا اور اپنی رحمت اوپر لے آیا اس کے، یعنی کہ رجوع کر لیا اللہ تعالیٰ نے بھی اور بندے نے بھی رجوع کرا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو توبہ کرنا بہت زیادہ پسند ہے۔ اس کے کانٹیکس میں بہت زیادہ لوگ ایک پرٹیکولر سی، مطلب بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ یار ہم اتنے گناہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے گا، نہیں کرے گا، کیا کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ قرآن میں ہی فرماتا ہے دوسری جگہ جس میں ہے کہ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے نبی میرے جانب سے کہہ دیجئے کہ اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، تم اللہ کی رحمت سے کبھی نا امید نہ ہونا، یعنی مایوس مت ہونا کہ اگر تم نے گناہ کر لیا ہے یا تم نے 50 بار توبہ توڑ دی ہے، 100 بار توبہ توڑ دی ہے یا 1000 بار توبہ توڑ دی ہے تو نا امید نہ ہونا، میں تمہارا رب تمہاری توبہ کو قبول کرنے والا ہوں۔ یہ شیطان کا سب سے بڑا وسوسہ ہے اس چیز کو لے کے کہ انسان کو مایوس کر دیتا ہے، نا امید کر دیتا ہے، اور نا امیدی ہی کفر ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا امیدی کفر ہے، تو کفر نہ کریں۔ اگر کوئی شخص گناہ کر رہا ہے تو اللہ کے حضور توبہ کرے، رجوع لائے۔ اور میں مثال کے طور پہ اگر آپ کو بتاؤں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو اتنی خوشی ہوتی ہے جب کوئی بندہ اس کی طرف رجوع لاتا ہے۔ جیسے اللہ کے رسول نے مثال کے طور پہ فرمایا کہ کوئی شخص ریگستان میں اپنا اونٹ پہ اس کا سارا سامان لدا ہوا ہو اور اپنا اونٹ کے ساتھ وہ ایک سفر پر ہو اور وہ آرام کرنے کے لیے کہیں رکے اور اس کی آنکھ لگے وہ سو جائے، اور جب وہ اٹھے تو اس کا اونٹ وہاں سے غائب ہو، یعنی کہ اونٹ جو ہے جا چکا ہو، تو وہ شخص اب کیا کرے گا؟ وہ شخص اب اپنی موت کا انتظار کرے گا۔ کیوں؟ کیونکہ ریگستان کے سفر اتنے لمبے ہوتے ہیں، نہ اب اس شخص کے پاس پانی، نہ اس کے پاس کھانا، اور تپتی دھوپ کے اندر یہ شخص ایک ریگستان میں اکیلا ہے۔ تو اب یہ بندہ کیا کرے گا؟ اپنی موت کا انتظار کرے گا۔ اب اس بیچ اگر اس شخص کی آنکھ لگ جائے اور اونٹ واپس آ رہا ہو یا اسے وہیں کھڑا ہوا مل جائے واپس اور سارا سامان اس پہ لدا ہوا ہو تو اسے کتنی خوشی ہوگی، اس کا اندازہ آپ اور میں تو نہیں لگا سکتے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو اس سے زیادہ خوشی ہوتی ہے جو بندہ اس کی طرف رجوع لاتا ہے۔ یعنی کہ اگر آپ سے گناہ ہو جاتا ہے تو آپ یہ مایوسی نہ لے کے لیں کہ اب میرے
توبہ جو ہے وہ اللہ قبول نہیں کرے گا. دراصل اللہ کے رسول نے فرمایا, حدیث ہے شاید جامع ترمذی میں حدیث ہے, کہ اللہ کی رحمت, اور پوری حدیث تو جو غالباً یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کی پیدائش سے پہلے عرش کے اوپر یہ لکھوا دیا تھا کہ میری رحمت میرے غضب کے اوپر غالب ہے. یعنی میری رحمت جو ہے نا وہ بڑی ہوئی ہے میرے غضب کے, میرے غصے سے بہت بڑی ہوئی ہے. اگر یہاں پر اللہ تعالیٰ, ایک بات سوچنے والی ہے, اگر یہاں پر اللہ تعالیٰ عدل کرنے پہ آ جائے, یعنی مان لیتے ہیں کہ 50-50 پہ آ جائے, کہ عدل کرنے کا معاملہ تو پھر یہی ہے, 50-50 والے معاملے پہ آ جائے کہ گناہ بھی ہیں اور نیکیاں بھی ہیں, تو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ عدل کا تقاضا کیا ہوگا؟ کوئی بھی نہیں بچ سکتا اب بھی. لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت, اللہ تعالیٰ کی رحمان ذات اتنی بڑی ہوئی ہے کہ وہ اس کے غصے پہ غالب نہیں ہو سکتی. اتنی بڑی ہوئی ہے کہ جو غضب ہے نا وہ رحمت سے بہت نیچے ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ عرش پہ لکھوا چکا ہے کہ میری رحمت میرے غضب سے بہت بڑی ہوئی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر کوئی شخص میری طرف ایک بالش آئے تو میں اس کی طرف ایک ہاتھ آتا ہوں, اور کوئی شخص ایک ہاتھ آئے تو میں اس کی طرف 2 ہاتھ آتا ہوں. وہ چل کے آتا ہے, میں دوڑ کے آتا ہوں. اب جو ذات مطلب ہمیں پیدا کرنے والی ہے, ہمیں بنانے والی ہے, ہماری زندگی موت کا فیصلہ کرنے والی ہے, اب ہم اس ذات کے پیچھے اگر صرف ایک بالش جائیں گے تو وہ 2 بالش چل کے آ جاتا ہے. ہم ایک ہاتھ جائیں گے تو وہ 2 ہاتھ چل کے آتا ہے. ہم چل کے جائیں گے تو وہ دوڑ کے آتا ہے. لیکن اگر آپ یہ طریقہ سوچ لیں کہ اللہ میں نے اب بھی گناہ کر لیا, کیا پتہ تو اب معافی نہ کرے, تو میں توبہ ہی نہیں کرتا, میں اڑ جاتا ہوں, تو آپ پھر ایک میں سیدھی سی بہت تلخ بات کہوں گا کہ آپ ابلیس ہیں. لیکن ابلیس نے یہ کام کیا تھا جب آدم علیہ السلام کے سامنے اس نے جھکنے کو کہا تھا اللہ نے, تو ابلیس اڑ گیا تھا. ابلیس تو اڑ گیا تھا. دراصل بات یہ تھی کہ ٹھیک ہے اس نے جو بات کہی وہ ٹھیک تھی, لیکن بات تو اللہ کے حکم کو ماننے کی تھی, ماننا تو اللہ کے حکم کو تھا, اس نے وہ ٹھکرا دیا. تو بہتر یہ ہے, ابلیس بننے سے بہتر یہ ہے کہ آدم بن جاؤ. آدم علیہ السلام سے کیا ہوا؟ نبیوں سے غلطیاں ہوئیں, میرے باپ سے غلطی ہوئی آدم علیہ السلام سے, کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جنت میں ہو لیکن یہ پھل مت کھانا, اس پھل کے قریب بھی مت جانا. شیطان آیا, جو قرآن میں ہمارے سامنے پورا ایک واقعہ ہے, اور اس نے بہکایا, اور آدم علیہ السلام کو جس چیز سے منع کرا گیا تھا وہ انہوں نے کر لیا, تو اللہ تعالیٰ نے جنت سے نکال دیا. لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ بات پتہ تھی کہ میں نے جس شخص کو پیدا کیا ہے وہ اس کے اندر نفس بھی ڈالی ہے اور اس کے اندر توبہ کرنے کا مادہ بھی پیدا کرا ہے. آدم علیہ السلام نے توبہ کری اور اللہ نے معاف کرا, اور کہا کہ اب تم یہاں رہو اور اس زمین پہ خلافت قائم کرو. آدم بنے, ابلیس نہ بنے. یونس علیہ السلام سے کیا ہوا تھا؟ جب یونس علیہ السلام کو حکم ہوا کہ جاؤ کشتی کے پاس جاؤ, لیکن کشتی کے پاس کا حکم تھا, وہ کشتی پہ چڑھ گئے اور وہ سفر پہ نکل گئے. تو اب جو کشتی تھی وہ موجیں کھانے لگی. تو وہاں کسی اللہ کے نیک بندے نے کہا کہ جو بھی شخص اس کشتی پہ اللہ کی اجازت کے بغیر آیا ہے وہ اس کشتی سے کود جائے. تو یونس علیہ السلام کو احساس ہوا کہ انہوں نے ایک بہت بڑی غلطی کر دی ہے, کیونکہ انہیں حکم تھا کہ کشتی کے پاس جاؤ, نہ کہ کشتی پہ چڑھ جاؤ اور سوار ہو جاؤ. تو یونس علیہ السلام نے چھلانگ لگا دی اور انہیں ایک مچھلی نے کھا لیا, اور وہ مچھلی کے پیٹ میں زندہ. اور انہوں نے کیا کہا؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یہ وہ کلمات ہیں جس پہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر یونس ان کلمات کے ساتھ ہمیں نہ پکارتا تو ہم اسے اس دن مچھلی کے پیٹ سے نکالتے جس دن قبر سے مردے اٹھا دیے جائیں گے. یہ وہ کلمات تھے جس نے اللہ تعالیٰ کا اتنا بڑا غصہ, اتنا بڑا غضب, اتنے بڑا جو جلال تھا وہ یوں ٹھنڈا کر دیا, سکویز کر دیا, اسے دبا دیا. کیونکہ اس کی رحمت غالب آ گئی. اب معنی بھی تو ایسے ہیں کہ اللہ میں تو انسان ہوں, میں تو غلطی کروں گا, تو غلطی نہیں کرنا, تو تو پاک ہے, لہٰذا میری غلطی کو معاف فرما. اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو بھی شخص یونس علیہ السلام کی دعا سے اللہ کی طرف متوجہ ہوگا تو کبھی بھی اللہ تعالیٰ اس کا ہاتھ خالی نہیں لوٹائے گا. اس دعا کو یاد کر لیں, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اسے پڑھیں اور اللہ کے حضور توبہ کریں. لہٰذا انسان کو اللہ کی طرف رجوع لانا چاہیے. اچھا ہاں, ایک بہت ہی مطلب جو ریگستان والا میں نے آپ کو واقعہ بھی بتایا ہے, اس میں بھی کچھ الفاظ ایسے ہیں جو صرف مسلم شریف میں ملتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اتنا خوش ہوتا ہے اس شخص کے جو اس کی طرف رجوع لاتا ہے, توبہ کرتا ہے,
کہ اس کی خوشی میں اس کی زبان بھی لڑکھڑا جائے اور وہ خوشی میں یہ کہہ بیٹھے کہ اے اللہ میں تیرا رب اور تو میرا بندہ. کہ کتنی خوشی ہو رہی ہے اس وقت ایک شخص کو کہ اس کی زبان تک لڑکھڑا جائے, اتنی خوشی ہے. تو اللہ تعالیٰ کو اس سے زیادہ خوشی ہوتی ہے اگر کوئی شخص اس کی طرف رجوع اور توبہ کرتا ہے. اب دراصل بات بہت انسان کو اس چیز کو, اس بات کو جو میں بیان کرنے جا رہا ہوں بہت ہی سوچنے والی بات ہے, اور میں ایک بہت ہی خوبصورت واقعہ آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں, بیان کرنے جا رہا ہوں. تو توجہ چاہیے گی میری بات اس بات پہ, کیونکہ اس میں بہت سی چیزیں جو ہیں وہ ہمیں کرنی پڑتی ہیں اور کرنی پڑیں گی اگر ہمیں توبہ اور اپنی اصلاح کرنی ہے. اصلاح کے اوپر, دراصل اصلاح کے اوپر جو بات ہے نا وہ بہت ہی بہت ہی بہت ہی ضروری ہے کرنا, کیونکہ لوگ آج کل کا جو معاشرہ اصلاح کے اوپر چل رہا ہے نا اس کی وجہ سے یہ بات بیان کرنی بہت زیادہ ضروری ہے. ایک شخص تھا جس نے تقریباً 99 قتل کیے, اور وہ ایک شخص کے پاس گیا اور اس نے کہا کہ میں 99 قتل کر چکا ہوں اور میری ساری زندگی جو ہے وہ گناہوں میں چلی گئی ہے اور اب میں توبہ کرنا چاہتا ہوں, کیا اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے گا؟ تو اس شخص نے کہا کہ 99 قتل جو تو کر چکا ہے کیا تجھے لگتا ہے اللہ تعالیٰ تجھے معاف کرے گا؟ مطلب وہی بیان بازی کری جو آج کل کے دور میں آج کل کے لوگ ایک دوسرے کے لیے کرتے ہیں کہ 100 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی. اوہو, مطلب کل تک تو سب کر رہے تھے, سب سارے کام کر رہے تھے, آج بدل گئے, آج اللہ کی طرف آ رہے ہو تو توبہ کرنا چاہ رہے ہو. تو مطلب کیا سامنے والا اسے ذلیل کر رہا ہے, حقارت کی نظر سے دیکھنے لگا. تو اس شخص نے غصے میں آ کے انہیں بھی قتل کرا. اور پھر وہ ایک عالم کے پاس گئے اور انہوں نے کہا کہ میں 100 قتل کر چکا ہوں, کیا اب میری توبہ قبول ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں بیٹے بالکل قبول ہے, لیکن ایک شرط ہے, یہ بستی کے لوگ تجھے سدھرنے نہیں دیں گے. تیری اصلاح اسی میں ہو سکتی ہے کہ تو یہ بستی کو چھوڑ دے, یعنی ہجرت کر لے, ہجرت کر لے. اور اگر تو نے ہجرت کر لی تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ تیری توبہ قبول فرمائے گا. تو اس شخص نے اپنے گھر کے اپنے سارا بستر بوریا اٹھایا اور وہ نکل پڑا. لیکن اس میں ایک چیز بہت زیادہ غور کرنے والی یہ ہے کہ یہ شرط اس عالم نے رکھی کیوں ہے؟ ہجرت کی جو شرط ہے, یعنی یہاں سے جانا پڑے گا, یہ شرط رکھی کیوں گئی ہے؟ یہ شرط اس لیے رکھی گئی ہے تاکہ تم دوبارہ اس گناہ کی طرف نہ جاؤ. ایک شخص کو آپ مسجد کا جو ایک کیا کہتے ہیں ماحول دیں اور ایک زنا کے اڈے کا ماحول دیں. میں ایک مولانا کو بھیجو اس جگہ 1 سال تک چھوڑو زنا کے اڈے پہ, اور ایک زنا خور کو اٹھا کے مسجد چھوڑ دو 1 سال کے لیے, آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کیا ہوتا ہے, سنگت کیسے اثر کرتی ہے. اسی لیے کہا کہ آپ اس بستی کو چھوڑ دیں اور یہاں سے ہجرت کر لیں تاکہ اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ قبول فرمائے. کیونکہ ہجرت کریں گے تبھی تو توبہ بھی قبول ہو, یعنی اصلاح تبھی تو ہوگی نا جب ہم اپنے آپ کو بدلنا کی سٹارٹ کریں گے, کوشش کریں گے. اب اس شخص نکل گئے, اور اس شخص نے جو نکلے ہیں تو بیچ میں رستے میں موت نے آ جھپیٹا انہیں, ان کی موت آ گئی. اب موت آنے کے بعد جنت جہنم دونوں کے فرشتے آ گئے. جہنم والے کہتے ہیں کہ ہمارا مجرم جہنم جائے گا, جنت والے کہتے ہیں توبہ کر چکا ہے, رستے میں ہمارا مہمان ہم لے کے جائیں گے. تو یہاں بھی یہ کہا گیا, یہاں بھی یہ دکھا دیا گیا کہ ابھی بھی جو رستے میں ہے نا توبہ ابھی پروسیس میں ہے, پوری طریقے سے ابھی نہیں ہوئی ہے, لیکن یہ مقدمہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچ چکا ہے. اب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایک کام کرو, راستہ ناپو, اگر جس بستی سے نکلا ہے اور وہاں سے قریب ہے تو جہنم والوں کا جہنم والے لے جائیں, اور اگر اس بستی کے قریب ہے جہاں کے لیے جا رہا ہے کیونکہ توبہ کر چکا ہے اور اس راستے میں ہجرت کر رہا ہے, اور اگر وہاں کے قریب ہے تو جنت والوں کا مہمان جنت والے لے جائیں. اب جب ناپا جا رہا تھا تو اللہ کو تو پتا تھا یہ کدھر قریب ہے اور کدھر دور ہے, تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اس طرف کو کہ سکڑ جائے, اور ادھر والی کو کہا وہ جس طرف وہ جا رہا تھا اس طرف والی کو سکڑوایا, اور جس طرف سے آ رہا تھا اس والی کو پھیلوا دیا, اور فیصلہ یہ ہوا کہ جنت والوں کا مہمان جنت والے لے جائیں. یہاں بھی میں نے ابھی ایک بات کہی تھی کہ اگر اللہ عدل کرنے پہ آ جائے اس معاملات میں تو کوئی بھی بچ نہیں سکتا. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر اللہ انسان کو اس کی گناہوں پر پکڑنا شروع کر دے تو ایک بھی مخلوق پوری زمین پر بچے نا, سب کو موت آ جائے گی, ایک بھی مخلوق نہیں بچ سکتی.
سوچنے والی بات ہے کہ اگر آپ اپنی گناہوں پر اڑ جائیں گے تو آپ میں اور ایک ایتھیسٹ میں کہ ہم کرم میں بلیو کرتے ہیں، ہم یہ کرتے ہیں، ہم وہ کرتے ہیں، آپ میں کوئی فرق نہیں رہے گا. آپ اللہ کو ماننے والے بچے نہیں ہیں. پھر آپ اپنی اصلاح کریں. اب بات اتنی آگے چل رہی ہے تو بہت اور بھی جو معاملات ہیں اور بھی جو چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ نے جو بیان کی ہیں ان میں سے ایک واقعہ، اور اس پہ تو یہ سمجھ لیجئے قرآن میں جگہ جگہ بنی اسرائیل کا ذکر ہے، جگہ جگہ بنی اسرائیل کا ذکر ہے. پہلی صورت میں بنی اسرائیل کا ذکر، اور میں نے کتنی صورتوں میں بنی اسرائیل کا ذکر. اسی بنی اسرائیل کے تعلق سے ایک واقعہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، قرآن کے اندر ہے. یہ وہ ان لوگوں کے لیے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ مرنے سے پہلے تو ہم توبہ کر لیں گے. مطلب انہیں پتہ ہوتا ہے اپنا وقت موت کا کہ ہم اس ٹائم مریں گے اور ہم اس سے آدھے گھنٹے پہلے توبہ کر لیں گے، نیک آدمی بن جائیں گے. یہ ان لوگوں کے لیے بات کر رہا ہوں. جب فرعون ڈوبنے لگا تو اس نے کہا کہ میں ایمان لاتا ہوں بنی اسرائیل کے رب پر، موسیٰ اور ہارون کے رب پر. تو اللہ تعالیٰ نے کہا آن اب لایا ہے، اب کوئی فائدہ نہیں ہے، اب کوئی فائدہ نہیں ہے، اب توبہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے. موت کے گرگرے سے پہلے، نزع کی حالت سے پہلے اگر آپ توبہ کر لیں گے تو آپ کی توبہ قبول ہے، اور سچے دل سے کریں گے تو بس کیا ہی بات ہے. لیکن اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ میں موت سے پہلے توبہ کر لوں گا، مجھے میری موت کا وقت پتہ ہے، آپ کو کیا، کسی کو بھی نہیں پتہ موت کا وقت کیا ہے. میں یہاں بیٹھا ہوں، 5 منٹ بعد موت آ جائے، کیا فرق؟ میرے دوست روئیں گے، میرے گھر والے روئیں گے، کچھ نہیں پتہ موت کا. ہٹا کٹا بیٹھا ہوں، پتہ بھی نہیں چلے گا کہاں کو گیا. لیکن توبہ ہر وقت کرتے رہیے. کون سا وقت موت کا آ جائے کسی کو نہیں پتہ، اور سچی پکی توبہ کرتے رہیں. اب دوسری طرف جو ایک ہمارے پاس اسرائیلی روایتوں میں کافی چیزیں ملتی ہیں، بہت چیزیں ملتی ہیں. جو لوگ طنز کرتے ہیں، جو لوگ کہتے ہیں کہ 100 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی، بہت سے تو 900 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی، ان لوگوں کے لیے جو بات ہے، مطلب اوہ نیا نیا ملا ہے، بہت اللہ اللہ کر رہا ہے، 4 دن کا ملا ہے نا، ابھی نیا نیا ملا بنا ہے، مطلب طنز کرنا شروع کر دیتے ہیں. ان کے لیے ایک بات ہے اسرائیلی روایتوں میں ملتی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اپنے صحابہ کے ساتھ کہیں جا رہے تھے تو پہاڑی پہ ایک ڈاکو تھا. اس نے بندوق تانی اور اس نے غور سے دیکھا تو اسے وہ چمک دکھ گئی کہ یہ عام انسان نہیں ہے، نبی ہیں. تو بھاگا بھاگا آیا اور ان کے ساتھ چلنے لگا. تو عیسیٰ علیہ السلام کے ایک صحابی نے یوں کرا، مطلب ٹونٹ، طنز یہ کیا. تو اللہ تعالیٰ نے فوراً جبرائیل علیہ السلام کو اتار دیا اور عیسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ یہ جو آپ کا صحابہ ہے نا، اس سے کہہ دیجیے کہ نئی زندگی شروع کر لے. اس نے جتنی نیکیاں کری تھی میں نے سب اس کی برباد کر دی ہیں. اور یہ جو ڈاکو ہے اس سے کہہ دیجیے کہ اپنی نئی زندگی کی شروعات کرے. اس نے جتنے گناہ کیے تھے میں نے سب ختم، سب مٹا دیے ہیں، آج سے یہ بالکل پاک صاف ہے. طنز کرنا سے انسان کے سارے اعمال بھی برباد ہو سکتے ہیں، یہ ہمیں دکھ رہا ہے. ایک ٹونٹ، ایک تانا، ایک چیز انسان کو یہ بول دینا، یا ایک یہ دکھا دینا کہ آئی ایم دا ون، میں بیسٹ ہوں، یہ دکھا دینا کہ اس سے تو بہتر ہی ہوں، یہ کرنا بھی آپ کے سارے اعمال برباد کر دے گا. اس لیے ہمیشہ ریاکاری، تکبر سے پناہ مانگے اللہ کی. یہ جو انسان کے اندر گھس جاتی ہے نا چھوٹی چھوٹی چیزیں، کہ یار اس سے تو میں اچھا ہی ہوں، اس سے تو اچھا دکھ رہی ہوں، اس سے تو اچھا ہی میں اللہ کی بات کر رہا ہوں، اس سے تو اچھی توبہ کرتا ہوں گا، اس سے تو اچھی بات کرتا ہوں گا، یہ آپ کے سارے اعمال برباد کر دے گی. اللہ تعالیٰ قرآن میں ہی فرما رہا ہے نا کہ اے میرے بندو، میری رحمت سے نا امید نہ ہونا، میں تو تمہارے سارے گناہ معاف کر دوں گا. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص گناہ کرے اور اس کی زمین پہ بچھانا شروع کرے اس کے گناہوں کو، ایک اگر آپ امیجن کرنا چاہیں تو ایک ہر گناہ کا ایک کٹا بنا لیں اور وہ کٹے کو بچھانا شروع کریں، اور جب سارے زمین کو بچھا لیں تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اچھا ہی کر لیا. یہ حدیث قدسی ہے، اللہ بیان کر رہا ہے. تو اب ایک اس کے اوپر بچھانا شروع کریں اور آسمان کی چھت کو لگا دیں. تو اس جگہ بھی یہ کہا جاتا ہے کہ تمام انسانیت بھی اتنے گناہ نہیں کر سکتی، اور یہ صرف ایک شخص کی بات ہو رہی ہے کہ اگر کوئی شخص اتنے گناہ کرے کہ زمین سے لے کے آسمان کی چھت کو لگا دے اور اللہ کے حضور پیش ہو اور اپنے گناہ کا پچھتاوا ہو اور اللہ کے حضور پکی سچی توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، کہ اے میرے بندو تمہیں تمہارے رحمت والے پروردگار سے کس چیز نے دور کر دیا ہے؟ ایسی کون سی چیز ہے جس چیز مطلب تمہیں اللہ سے زیادہ، اللہ کی رحمت سے زیادہ محبوب ہو گئی ہے کہ تم اللہ کی رحمت سے نا امید ہو گئے ہو؟
یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، کبھی نا امید نہ ہونا، نا امید نہ ہونا کہ اللہ کی رحمت سے، اور نہ کبھی اللہ تعالیٰ جب خود ہی کہہ رہا ہے کہ تمہیں کس چیز نے مجھ سے دور کر دیا ہے، تو کیوں اللہ سے دور بھاگ رہے ہیں ہم؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے اوپر اس کی رحمت اس کے غضب سے زیادہ غالب ہے۔ جو بھی شخص اللہ کے حضور اس طریقے کے ساتھ پہنچے گا کہ اسے اپنے گناہوں پر ندامت ہوگی، وہ اپنے اوپر پچھتاوا کرے گا، اپنے آپ کو، میں آپ کو ایک بہت پیاری سی طریقہ بتاؤں۔ پہلے تو آپ یہ ہمیشہ دماغ میں رہتا ہے بہت سے لوگوں کے کہ میں اللہ تعالیٰ کو اپنا گناہ بتاؤں گا کہ اللہ میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا۔ یہ چیز اللہ کو بہت پسند آتی ہے، یہ آپ کے دل سے نکل کے آتی ہے۔ آپ اللہ کو بتانے میں کبھی محسوس نہ کریں کہ میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، جبکہ اللہ تعالیٰ تو سب جانتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے چھپایا کیا جا رہا ہے؟ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائیں اور اللہ تعالیٰ کو اپنے گناہ گنائیں کہ اللہ تعالیٰ یہ میں کر چکا ہوں، یہ میں ابھی کر کے آیا ہوں، یہ میں نے پہلے کیا تھا۔ مطلب ایک کنیکشن بلڈ کریں، ایک کنیکشن بنائیں اللہ تعالیٰ سے، اس کی رحمت ذات گنوائیں کہ اللہ تو بہت رحمان والا ہے، رحیم ہے، تو نے تو ایسے کہا ہے کہ اگر کوئی شخص آسمان کی چھت تک گناہ لگا دے اور ہم ایک بار تیرے سے کہیں کہ یا اللہ ہمیں معاف کر، ہمیں اپنی غلطی پہ پچھتاوا، اپنے گناہ پہ پچھتاوا، تو ساری غلطیاں معاف کرنے والا ہے۔ یا اللہ میں تو اتنے گناہ کر چکا ہوں، یا اللہ لہٰذا میں بھی تیرا ہی تو بندہ ہوں نا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یا اللہ میں تو نفس والا انسان ہوں، میں تو گناہ کروں گا، تو نفس سے پاک ہے، تو گناہ نہیں کرے گا، لہٰذا میری غلطی کو معاف فرما۔ تو اللہ تعالیٰ کو اپنے گناہ گنوائیں، کنیکشن بلڈ کریں دعا کے وقت، جب اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہوں اپنے ہاتھ اٹھائیں، تو ایک کنیکشن جب بلڈ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو محسوس ہوگا، اپنے ہاتھوں کے اوپر محسوس ہوگا۔ کیونکہ یہ میں اپنی ذاتی بتا رہا ہوں، جب اس طریقے سے میں اپنے گناہوں کی توبہ کرتا ہوں نا، تو میرے ہاتھوں پہ محسوس ہوتا ہے کہ میرے ہاتھ بھاری ہو جاتے ہیں، اور مجھے محسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہیں نہ کہیں میری توبہ قبول کر رہا ہے، کہیں نہ کہیں میری دعا قبول کر رہا ہے۔ یہ میں اپنی ذاتی بتا رہا ہوں، کوئی عمل نہ بنا لے اسے، یہ سمجھ نہ لے کہ بھائی یہی ہوتا ہوگا، ایسا نہیں ہے، یہ میں نے اپنی ذاتی بتائی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے کنیکشن بلڈ کریں، اللہ تعالیٰ کے حضور روئیں، کوئی ایک آنسو آپ کے تمام پوری پچھلی زندگی کے گناہ کو ختم کر دے گا۔ آپ کا ایک آنسو تمام پچھلی زندگی کے گناہ جو ہیں وہ سب کو ختم کر دے گا، مٹا دے گا، اریز کر دے گا۔ اس طریقے سے آپ کے پیالے کو جوڑے گا، جو کچری کا پیالہ مان لیں، اگر اسے کو ٹوٹتا ہے تو اس کو کبھی جوڑا نہیں جا سکتا چاہے جتنے، کیونکہ اس کے بھورے بھی بکھر جاتے ہیں۔ لیکن اگر آپ اللہ کے حضور توبہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس پیالے کو اس طریقے سے جوڑے گا جیسے وہ کبھی ٹوٹا ہی نہیں تھا۔ تو اللہ کے حضور توبہ کریں اور اپنی غلطیوں کا بھی پچھتاوا رکھیں، اور اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اور اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ صدق اللہ العظیم۔